اللہ 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 لا الہ الا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین، تراویح اور جماعت تراویح اور اس کے متعلق کچھ ضروری مسائل ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے. تراویح کی نماز مردوں پر اور عورتوں پر دونوں پر سنت مؤکدہ ہے. مرد حضرات جماعت کے ساتھ باجماعت نماز مسجدوں میں ادا کر سکتے ہیں اور عورتیں اپنے گھروں میں ادا کر سکتی ہیں. اگر گھر میں ادا کرنا چاہے عورتیں جماعت کے ساتھ مردوں کے ساتھ تو محرم امام ہو، اس کے ساتھ کچھ محرم مقتدی ہو، اور اسی طرح پیچھے کی صفوں میں عورتیں کھڑی ہو کر اقتداء کر سکتی ہیں. اور اسی طرح مکمل تراویح پڑھنا ایک سنت ہے، اور تراویح میں مکمل قرآن مجید کا ختم کرنا یہ مستقل الگ سنت ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے نماز کے بتلائے ہیں، اقتداء کے بتلائے گئے ہیں شریعت میں، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. آج کل بہت ساری غلط فہمیاں یا تو کم علمی کی وجہ سے یا تو خوش فہمی کی وجہ سے آدمی کر بیٹھتا ہے، جس کا احساس بھی نہیں ہوتا. وہ سنت تراویح بھی اس کی ضائع ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے ان مسائل کو غور سے سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. بعض لوگ آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا اس کے علاوہ بھی مکۃ المکرمہ یا مدینۃ المنورہ یا کسی اور حافظ کی اقتداء ٹیلی ویژن، یوٹیوب یا موبائل کے ذریعے سے کرتے ہیں. وہاں کی نماز کی اقتداء کرتے ہیں کئی سو کئی ہزار کلومیٹر دور سے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اقتداء صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اقتداء کے شرائط جہاں پر بیان کیے گئے ہیں وہ کئی ایک شرائط ہیں جس سے مقتدی کی نماز صحیح ہوتی ہے. مقتدی کی نماز صحیح ہونے کے لیے مقتدی کا امام کی اقتداء کی نیت کرنا بھی ہے، اور اسی طرح امام اور مقتدی دونوں ایک ہی جگہ ہونا ہے. اب آپ سوچئے کہ کوئی شخص ہندوستان میں ہے اور امام صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب میں ہے، مکۃ المکرمہ میں ہے یا مدینۃ المنورہ میں ہے، تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی. امام اور مقتدی دونوں حقیقتاً یا حکماً ایک ہی جگہ ہونا چاہیے. مثلا صفوں کا فاصلہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کھڑے ہو کر اقتداء کرنا چاہیے. یا حکماً کا مطلب یہ ہے مثلا نیچے کی منزل میں نماز تراویح چل رہی ہے اور نیچے کی مسجد نیچے کا حصہ پورا بھر چکا ہے، اب اوپر کے حصے میں نیچے ہی کی ترتیب سے صفیں بن جائے تو اوپر سے بھی نیچے والے امام کی اقتداء کرنا صحیح ہے. اسی طرح اس سے اوپر یہ ہے کہ امام صاحب اوپر ہیں اور نیچے مقتدی اسی کے نیچے، اسی سے متصل چھت کے نیچے وہ صفوں کی ترتیب سے امام کے پیچھے اقتداء کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یہ غلط رواج بیٹھ گیا ہے کہ کسی خاری کی ہم اقتداء کر لیں گے تو ہماری تراویح صحیح ہو جائے گی. یہ اقتداء صحیح نہیں ہوگی اور ہماری تراویح صحیح نہیں ہوگی. اس کے لیے اتصال ضروری ہے
اور اسی طرح اگر ایک ہی گھر میں ہو دوسرے کمرے میں ہو تب اقتدا صحیح ہوتی ہے جبکہ کمرہ ملا ہوا ہو متصل ہو. اگر دوسرے گھر میں مائک لگا کر جس میں فاصلہ ہو جاتا ہے ایک صف کا فاصلہ ہو جاتا ہے یا راستہ گزر گیا ہے تو اس سے اقتدا صحیح نہیں ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اس تراویح کے نظام کو ختم کرے اس کی اصلاح کرے اور اسی طرح اپنی نمازوں کو بیکار ہونے سے بچائے. تو اس سے ہم تمام کو احتیاط کرنی چاہیے. اور دوسرا ایک اہم مسئلہ جس کو ہمارے ساتھیوں نے متوجہ کروایا کہ اس پر بھی کچھ کہا جائے وہ یہ ہے کہ نماز میں قرآن شریف کا دیکھ کر پڑھنا ہے. دیکھیے نماز میں قرآن شریف جو پڑھنا ہے تراویح کی نماز میں بالخصوص پورا قرآن مجید ختم کرنا سنت ہے. اگر نہیں آتا ہے تو جہاں سے آتا ہے ہم آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. مثلا ہم کو 10 صورتیں یاد ہے تو 10 صورتیں ہی پڑھ سکتے ہیں. یا یہ کہ 2 صورتیں یاد ہیں تو 2 ہی صورتیں ہر نماز میں دہرا سکتے ہیں. یا یہ کہ ایک ہی صورت یاد ہے تو اسی کو بار بار پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے قرآن شریف اٹھا کر دیکھ کر پڑھنا یہ عمل کثیر ہے, زیادہ عمل ہے. اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے, وہ نماز نہیں رہتی ہے بلکہ قرآن مجید کی ایک بے ادبی کی قسم کی تلاوت ہو جاتی ہے. اس سے نماز درست نہیں ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہم تمام کو اس سے احتیاط کرنا چاہیے. قرآن مجید ہاتھ میں لے کر اور قرآن مجید کو دیکھتے ہوئے پڑھنا اس سے نماز درست نہیں ہوگی. ہم تمام کو چاہیے کہ ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں چونکہ یہ اللہ کی ایک اہم ترین عبادت ہے. ہم اس نماز کو بھی ان چیزوں کی وجہ سے دور سے اقتدا کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی, مکۃ المکرمہ کی, مدینۃ المنورہ کی اقتدا کرتے ہوئے اور دیکھ کر قرآن مجید پڑھ کر ہم اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی عبادتوں کو محفوظ فرمائے, ضائع ہونے سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.